السلام علیکم۔ میں محمد مصطفیٰ علی سروری آج ایک فیس بک لائیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اردو جاب میلہ۔ اردو جاب میلہ ہے کیا، اور یہ جاب میلہ تو ہم نے سنا تھا، لیکن اردو کے ساتھ جاب میلے کا جو لفظ جڑ گیا ہے وہ کیا ہے؟ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج خصوصی طور پر دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب کو۔ آپ پرنسپل ہے پالی ٹیکنک مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے۔ تو پرنسپل پالی ٹیکنک کو کیوں دعوت دی گئی ہے؟ دراصل ڈاکٹر یوسف خان صاحب کی جو ایڈیشنل ذمہ داری، زائد ذمہ داری ہے، اور وہ اس جاب میلے کے ساتھ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ڈاکٹر صاحب، بے حد شکریہ آپ کا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال کہ بھائی جاب میلہ تو ہم نے سنا تھا، اب یہ اردو جاب میلہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے۔ جی، یہ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ساتھ ایک اردو جاب میلہ کرنا چاہ رہی، اور مشترکہ طور پہ جو ہے اس میں سیٹفین سروس اینڈ مین سروس اور اس کے علاوہ جو ہے یوتھ ایڈوانسمنٹ کمیٹی، یہ تین مل کے مشترکہ طور پہ پہلا ریاستی تلنگانہ اردو جاب فیئر جاب میلہ کرنے والے ہیں۔ یہ اردو جاب میلہ اس نوعیت کا یہ جاب میلے یہ پہلی یونیک جاب میلہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یونیک اس لیے ہے کہ ہم نے اب تک جاب میلہ سنا ہے جس میں لینگویج کا کوئی ریسٹرکشن نہیں تھا، مگر ہمارے شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن سر انہوں نے کہا کہ اگر ایک اردو بیک گراؤنڈ کے کسی کو اگر جاب مل جانا، گویا اس کے خاندان کو جو ہے ایک جو ہے روزگار کا ایک موقع مل جائے اور ان کا ایک خاندان جو ہے روزی سے جڑ جائے۔ تو یہ اردو جاب میلہ اس لیے کہا جا رہا ہے اسے کیونکہ اس جاب میلے میں جو کینڈیڈیٹس کو جو رجسٹر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں وہی کینڈیڈیٹ رجسٹر کر سکتا ہے جو اردو میڈیم بیک گراؤنڈ کا ہو، یعنی اپنی تعلیم میں اردو میڈیم سے جو ہے 10th یا انٹرمیڈیٹ کیا ہو، یا پھر ہر کسی کو یعنی اپنے ایجوکیشن لیول میں کہیں نہ کہیں جو ہے اردو کو جو ہے اپنے جو ہے اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، یا وہ کوئی ایسا ڈپلوما حاصل کرا ہو NCPL سے یا گورنمنٹ آف تلنگانہ سے۔ تو یہی اسٹوڈنٹس ہے، یہی کینڈیڈیٹس ہے جو اس میلے میں شرکت کر سکتے۔ اسی لیے اس کا نام اردو جاب میلہ، پہلا اردو جاب میلہ اس لیے کہ یہ ریاست کا یہ ایک واحد جو ہے جاب میلہ ہے جو اردو بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سارے آج کل تنظیم، ایون پولیس، حیدرآباد سٹی پولیس بھی جاب میلہ کرا رہی ہے، GHMC بھی جاب میلہ کرا رہی ہے، بہت سارے انڈیویجول آرگنائزیشنس ہیں، NGOs ہیں، وہ بھی جاب میلہ کروا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے جاب میلے میں اور ایک ایسا جاب میلہ جو اردو یونیورسٹی اور تلنگانہ اردو اکیڈمی کے تعاون سے اور مختلف تنظیموں کے تعاون سے ہو رہا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اس میں جو ہے خاص طور پہ اردو کو فروغ دینے کے لیے، یعنی خاص طور پہ اردو لینگویج طبقہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ریاست تلنگانہ کے، ان کے اندر ایک احساس کمتری ہوتی ہے کہ ہم اردو سے جو ہے 10th کرے، انٹرمیڈیٹ کرے، اور ہم کو جو ہے جاب ملنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے خاص طور پہ ایکسکلوزیولی، یعنی خاص طور پہ جو ہے ان کو یہ ایک موقع فراہم کرے کہ جو ہے ہم ان کو جو ہے بلا رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کا جو ہے خیر مقدم کریں گے، ان کو رجسٹر کر کے اس جاب میلے میں انہی کو جو ہے ہم دعوت دینے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عام طور پہ جنرلی دیگر میڈیم کے طلبا بھی غلطیاں کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر آج کا نوجوان اپلیکیشن کیسے لکھنا وہی نہیں جانتا، CV کسے کہتے ہیں وہ نہیں جانتا، وہ CV کیسے لکھے وہی نہیں جانتا۔ تو جب اردو میڈیم کے حوالے سے تو اور بھی شکایات ہوتی ہیں کہ یہ لوگ بالکل ہی مطلب مین اسٹریم سے یا انگلش میڈیم کے یا ادر میڈیم کے اسٹوڈنٹ سے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جن کو لکھنے ہی نہیں آتا ہے یا جن کو صحیح طریقے سے اپنا CV کیسے بنانا ہے نہیں معلوم ہے، آپ بھی ان کے لیے جاب میلہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کون بتائے گا ان کو کہ بھائی کیسے CV؟ جی ہاں، یہ ایک جو ہے یونیک جاب میلہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے 11 دسمبر کو جناب ہمارے جو ہے کوپلا ایشور صاحب
جو ویلفیئر منسٹر آف مائنورٹیز ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے، ان کے ہاتھوں یہ اس کا بروچر بھی ریلیز کیا گیا تھا 11 دسمبر کے دن۔ اب یہ سوال جو آپ نے جو کہا کہ جو ہے یہ جاب میلے میں ہم جو ہے 11 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک اس کو جو ہے ہم رکھے ہیں کہ وہ اپنا رجسٹریشن، آن لائن رجسٹریشن، ایک QR کوڈ جنریٹ کریں۔ بروچر جو ہے سارے میڈیا میں تقسیم کیا گیا ہے اس کا جو ہے۔ تو اس میں یہ ایک ایسی نوعیت کا میلہ ہے جہاں پر آپ نے صحیح کہا کہ جو طلباء طالبات کو دشواری ہوتی ہے انٹرویوز اٹینڈ کرنے کے لیے، بہت کم آپ جیسا بتائے کہ جو ہے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو انٹرویو کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، انٹرویو اورینٹیڈ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ 11 دسمبر سے اب تک الحمدللہ آج جو ہے 17 تاریخ ہے، یعنی 6 دن کے اندر، 5 یا 6 دن کے اندر تقریباً 400 جو ہے اردو داں طلباء طالبات اس میں رجسٹر کر چکے، آن لائن اپنے اردو پروف بھی جو ہے وہ اپلوڈ کریں۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم 22 یا 23 دسمبر کے دن یہ جو کینڈیڈیٹ جو رجسٹر کرے ہیں، ہم جاب کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، مثلاً ٹیکنیکل سائٹ، ایجوکیشن سائٹ، IT سائٹ، اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے بچوں کو جو ہے ہم الگ الگ کریں گے، گروپس میں بانٹیں گے، اور 25 دسمبر سے ان کو جو ہے جو ویل ٹرین جو ٹرینرز ہوتے ہیں، جو انٹرویو جانے سے پہلے طلباء طالبات کو ٹرین کرتے ہیں، کیسا ڈریس کرنا، کیسا اپنا ریزیومے بنانا، کیسا اپنے آپ کی تیاری کرنا، جو عام طور پہ جو سوالات جو انٹرویوز کرتے ہیں، امپلائرز کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری تیاری کیسے کرنا ہے۔ یعنی ہم بچہ وہاں جانے کے بعد مایوس نہیں کر دینا امپلائرز کو، اس لیے ہم 25 تاریخ سے یہ ٹریننگ ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی تیاری کر کے ریڈی فار انٹرویو رہ جائے 6 جنوری کے دن۔ امپورٹنٹ سوال اٹھتا ہے کہ ٹریننگ تو بعض ادارے ہیں جو دیتے ہیں لیکن وہ چارج کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے کہ مانو اس انیشیٹو میں انوالو ہے گورنمنٹ آف تلنگانہ کا، ڈپارٹمنٹ آف مائنورٹیز ویلفیئر اور اردو اکیڈمی اس میں انوالو ہے، تو اس حوالے سے بتائیے کیا کوئی فیس ہوگی یا کچھ چارجز ہوں گے؟ نہیں، یہ ایک ایسا نوعیت کا جاب میلہ ہے جس میں ہم نے بروچر میں بھی اور جو ہے میڈیا میں بتلا ہے کہ یہ فری انٹری ہے کہیں پر بھی، اور خاص طور پہ ہمارے رجسٹریشن، چاہے کینڈیڈیٹ کا رجسٹریشن لنک ہو، QR کوڈ ہو، یا کمپنی کا QR کوڈ ہو، اس میں ہم صاف طور پہ رولس اینڈ ریگولیشن جو ابائڈ کریں گے، کینڈیڈیٹ ابائڈ کریں گے اور کمپنیز ابائڈ کریں گے، اس میں یہ لکھا گیا ہے نو فیس ول بی چارج، نو میڈیٹرز ول بی یعنی انٹرٹین، اور اس میں جو ہے فری رجسٹریشن ہے۔ فری کے علاوہ ہم ان کو ٹرین کر کے جو ہے ہم وہ کریں گے، جو ٹرین نہیں ہوا تو پھر ہم ان کو بٹھا کے، خاص طور پہ جو ہے کیونکہ یہ سچویشن میں ان کو آف لائن بلانا اور بلا کے ٹریننگ کرنا یا فزیکل ٹریننگ دینا یہ تو ناممکن ہے اس حالات میں، اس لیے ہم 25 سے ان کے گروپس بنا کے ہم کو کوشش یہ کریں گے کہ ہر بچہ ٹریننگ سے پہلے یعنی انٹرویو جو 6 تاریخ کو منعقد ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے تمام طلباء طالبات کو ہم ٹریننگ دیں گے، یعنی بنیادی ٹریننگ دیں گے کہ کیسا رہنا ہے، کیسا طریقے سے یعنی ڈریس وغیرہ پہننا ہے، کیسا اپنے ریزیومے کو پریزنٹ کرنا ہے، بنانا ہے، کیا سوالات ہو سکتے ہیں ممکن، اس کے کیسے جواب دینا ہے۔ کچھ کمپنی جیسا اگر اپولو ایک کمپنی آنے والی ہے انشاءاللہ، اب اپولو جو ہے نرسنگ سائٹ کی ہے، تو ہم وہاں پر ریسپشن پہ رہ کر ان کو گائیڈ بھی کریں گے کہ آپ کو آپ کے کوالیفیکیشن کے اعتبار سے کس کمپنی، ایجوکیشن کا الگ سیکٹر ہوگا، آپ کے فارما کا الگ ہوگا، ٹیکنیکل یا IT کمپنیز کا الگ سیکٹر ہوگا، تو ہم اس اعتبار سے ٹریننگ بھی کریں گے اور ان کو گائیڈ بھی کریں گے کہ کہاں پر آپ کو کس کمپنی کے پاس آپ اپنا انٹرویو دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب ہیں، بہت ہی متحرک شخصیت ہے، ان کا سوال ہے کہ اس میں کتنے کمپنیاں یا ادارے اس جاب میلے میں ملازمت آفر کرنے والے ہیں، جاب آفر کرنے والے، کچھ جی اس حوالے سے آپ بتائیے۔ جی اور جی سوال ساتھ میں ان کا یہ بھی ہے کہ کیا میڈیا کی کوئی کمپنیاں یا ادارے بھی اس میں شریک ہوں گے؟ بالکل صحیح سوال ہے ان کا۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں آپ کو جیسا بتایا کہ جیسا ایجوکیشن سیکٹر میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مشہور ادارے ہیں جیسا شاہین گروپ ہے، MS گروپ ہے، ان لوگوں کے ہم انشاءاللہ انویٹیشن اور ہم پرسنل جا کے ان کا، ہماری جو کور کمیٹی ہے جو اردو اکیڈمی اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے لوگ وہاں تک جائیں گے۔ اس کے علاوہ فارما میں جو ہے اپولو ہے، ریڈی لیبس وغیرہ ہے،
اس کے علاوہ جرنلزم، ماس کمیونیکیشن جرنلزم میں ای ٹی وی وغیرہ ہے، بھارت نیوز ہے، یہ لوگ کے پاس ہم الگ وہ کریں گے. اس سیمسنگ کمپنی آئی ٹی سیکٹر میں ہم جائیں گے تو سیمسنگ ہے، فوکس ہے. ہمارے پاس جو ہے اردو کا جو ان پہ جو سٹارٹ کرے ہیں اشہار فرحان صاحب جو جیلانی بانو میڈم کے جو ہے فرزند ہیں، ان لمحان کے جو ہے سی او ہے، انہوں بھی جو ہے اپنا اظہار کیے کہ ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. ویسے ہی جو ہے تو آئی ٹی کمپنیز کا ایک الگ سیکشن ہوگا، ایجوکیشن کا الگ سیکشن ہوگا، جرنلزم ماس کمیونیکیشن کا الگ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر امیر اللہ خان جو سی ڈی پی پی سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف پالیسی پریکٹس، وہ بھی جو ہے خوشی کا اظہار کرے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم بھی جو ہے اس میں شامل ہوں گے اور پبلک ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈ کے جو بچے ہیں ان کو ہم لیں گے. یہ اس کی تاریخ کے حوالے سے میں مطلب کافی اچھے اداروں کے آپ نے نام بتائے کہ ان کی جانب سے شرکت متوقع ہے، اور جی اندازاً آج تک کی تاریخ میں 400 سے زیادہ طلباء نے اس کے لیے رجسٹریشن کروایا ہے. تو جی یقیناً جی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اردو میڈیم یا اردو سے پڑھے ہوئے جو طلباء ہیں وہ جاب کے متلاشی ہیں، وہ اس حوالے سے رہنمائی چاہتے ہیں، اور اردو جی یونیورسٹی اس حوالے سے ایک بہت ہی اچھا خوش آئند اقدام کر رہی ہے، جس کی ستائش کی جانی چاہیے. کہ صرف جاب ملا نہیں کر رہے ہیں کہ کمپنیز کو بلا دیے اور کینڈیڈیٹس کو بلا دیے، انٹریکٹ کرنے جی کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دیے، ختم نہیں. بلکہ جی جیسے کہ ڈاکٹر یوسف خان صاحب نے بتایا کہ بچوں کو پہلے سے تیاری کروائی جا رہی ہے. جیسے خاص طور پر جو ہوتا ہر بچے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اپنا بایو ڈاٹا، اپنا سی وی کیسے لکھیں، اس کی بھی ٹریننگ دی جائے گی. اور اس کے علاوہ پھر مختلف شعبوں میں کیسے ان کی ملازمت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی کوشش کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ جو جاب میلہ ہوگا یہ اگلے برس یعنی بالکل اگلے مہینے جنوری میں ہوگا، تو وہ کس دن اور کہاں پر کر رہے ہیں اس حوالے سے تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. یہ جو ہے ہماری جو جوائنٹ آرگنائزنگ کمیٹی جس میں تلنگانہ اردو اکیڈمی، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سیل میں اور میری ٹیم جو ہے، اور اس کے ساتھ سیٹوین کا جو ہے ایس اینڈ ایم ایس سروس ہے، یوتھ ایڈوانسمنٹ کمیٹی، یہ تینوں جو ادارے مل کے 6 جنوری آنریبل منسٹر آف ویلفیئر اور پروفیسر سید عین الحسن سر، شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے اویلیبلٹی کے حساب سے یہ فرسٹ ویک آف جنوری 6 تاریخ کو بروز جمعرات مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اسپورٹس کمپلیکس صبح 10 تا 5 بجے رکھیں. مگر ہم نے کینڈیڈیٹس کو یہ ہدایت دی لنک میں کہ 1 گھنٹہ پہلے آ جائے تاکہ وہ جو ہے اپنے جو ہے رجسٹریشن کا چیک اپ کرا لیں، ان کے ویریفائی کرا لیں ڈاکیومنٹس، اور ان کی ہم برابر صحیح طریقے سے رہبری کر دیں کہ کون سی کمپنی میں ان کو انٹرویو دینے جانا ہے. میں عوام اور ناس سے ایک ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، خاص طور پہ جو کمپنیز سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے رسوخ جو ہے سی او سے ہیں اور جو کمیونٹی کا ویلفیئر چاہتے ہیں، اردو کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، کہ وہ آگے بڑھے اور طلباء طالبات کو جو ہے اس میں رجسٹریشن کرائے. آسان ہے، لنک بڑی آسان ہے. ہماری میڈیا میں بھی جو ہے یہ بروچرز وغیرہ اس کے تقسیم ہو رہے ہیں. جسٹ آپ فون سے اس کو اسکین کریں تو لنک کھل جاتی. اس میں جو ڈاکیومنٹس مانگا گیا اس میں اہم چیز یہ ہے کہ تمام تفصیلات کے ساتھ ساتھ اردو کسی لیول پہ آپ پڑھے ہیں یا اردو میڈیم کے ہیں وہ سرٹیفکیٹ ضرور لگانا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جو سوال جو ذہن میں آ رہا ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو رجسٹریشن ہوا ہے، کیا آپ اس حوالے سے بتا سکتے کہ اس میں زیادہ جو رجسٹریشن ہے وہ کس مطلب ان کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے، اور میل فیمیل کا ریشیو کیا ہے؟ یہ اس کا ہم نے اندازہ اس بات کا لگایا کہ جو ہے اکثر بچے جو ہے گریجویٹ ہے اور 10th اور انٹرمیڈیٹ کرے ہوئے بھی ساتھی ہے، مگر اکثر گریجویٹ کینڈیڈیٹس ہیں. اور میل فیمیل میں جو ہے میرے خیال سے ایک آدھ دن میں ہم کو معلوم ہے زیادہ تر جو ہے میل کینڈیڈیٹس ہیں. جی زیادہ تر لڑکے ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروایا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا اس حوالے سے کوئی ایک تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، دوسرا چونکہ 400 طلبا اور مجھے امید ہے کہ وہ 400 نہیں بلکہ ہزاروں میں تعداد پہنچ جائے گی. توقع ہم یہ 2000 کی کر رہے ہیں، توقع تو ہم 2000 کیونکہ آج 17 تاریخ ہے کہ یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریشن آر ٹی سی کو بھی کوئی لیٹر نکلا ہے تاکہ جو بچے شہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے بسیں چلائی جائیں گی، ایسا کچھ آپ کا منصوبہ ہے؟ یہ ہم تلنگانہ اسٹیٹ
उर्दू एकेडमी को इसका जो है हम ज़रूर इसके ताल्लुक से इंतज़ामात के ताल्लुक से जो है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर के जो है जो इंतज़ामात है वो जो हमारे उसमें है। अब यूनिवर्सिटी के बाहर का जो है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट के तेलुगु एकेडमी वाले जो है, इसका मैं ज़रूर उनसे जो है, हमारे प्रोफेसर गौस साहब जो इसके सेक्रेटरी और जो है इसके डायरेक्टर है तेलंगाना उर्दू स्टेट एकेडमी के, मैं ज़रूर उनको ये इत्तला दूंगा कि जो है जो कैंडिडेट्स की आसानी की वजह से, आसानी के लिए, ताकि जो है आसानी से यूनिवर्सिटी का जो है प्लेस मालूम हो, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है मालूम हो, तो उसकी आसानी के लिए मैं उनसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल सलमान अहमद ने किया है कि क्या उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बाहर जो कैंपसेस है वहां भी इस तरह का जॉब मेला लगाएगी? इंशाल्लाह ये तो रियासती सतह पे है, इंशाल्लाह अथॉरिटीज से हम बात करेंगे, इंशाल्लाह अगर मुमकिन हो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि इस तरह के जो है उर्दू जॉब मेले जो है दूसरे रियासतों में भी करें, जहां पर हमारे इदारे हैं, जहां पर हमारे ऑफ कैंपसेस है। इसके अलावा हम कोशिश ये भी करेंगे, अगर अथॉरिटीज से हम बात करके, कि नेशनल सतह पे भी उर्दू जॉब मेला होना चाहिए इंशाल्लाह। आखिरी सवाल यहाँ पर डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूंगा कि खुद आपकी पॉलिटेक्निक का जो शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिए आप, ताकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता लग सके। जी, ये पॉलिटेक्निक और आईटीआई जो है, इसको इंस्टेंट जॉब कैटर्स, यानी आसानी के साथ फौरन इनको जॉब्स मिलते हैं, क्योंकि जहां पर भी देखे आप टेक्निकल जो जॉब्स होते हैं आसानी के साथ, और कई रियासतों में ऐसा भी होता है कि जेई का जो पोस्ट होता है जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा ही एलिजिबल होता है। मसलन हाल ही में जो है 217 जो है जूनियर इंजीनियर जो है बिहार गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को सिविल इंजीनियर को जेई का पोस्ट दिया था, और काफी बच्चे बैरून अंदरून कंपनीज में मुलाजिमत हासिल किए हैं, और जो है हायर एजुकेशन में भी काफी बच्चे, जैसा क्योंकि उनको आसानी के साथ लेटर एंट्री लिखते ही इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में मिल जाता है, तो काफी बच्चों का रुझान उधर भी हुआ है। जी बेहद शुक्रिया, चूंकि मैं ये मुनासिब समझा डॉक्टर यूसुफ खान से बात हो और फिर हम खुद पॉलिटेक्निक के प्लेसमेंट के हवाले से बात ना करें तो बात अधूरी होगी। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला इस हमारे लाइव प्रोग्राम के लिए, बेहद शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फेसबुक लाइव देखने वाले जो साहब हैं उनको यकीनन एक फेयर आइडिया मिला होगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी एक स्टेप आगे बढ़ रही है। अपने तलबा के लिए तो उर्दू यूनिवर्सिटी में हम रोजगार की निशानदेही करते हैं, लेकिन इस मरतबा हुकूमत तेलंगाना के ताउन से, उर्दू एकेडमी तेलंगाना के ताउन से हमने और भी रियासत में जो उर्दू मीडियम से फारिग हैं या उन्होंने उर्दू एक ज़बान पढ़ी है, उनकी मदद का बेड़ा उठाया है और फिर ये जॉब मेले का ऐलान किया है। इस जॉब मेले में बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े खानगी इदारों की शिरकत भी मुतवक्को है, जैसा कि डॉक्टर यूसुफ खान साहब ने बताया है। तो हम चाहते हैं कि इस जो मैसेज है उर्दू जॉब मेले की, इसकी ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जो पास आउट है, जिन्होंने उर्दू एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है, वो भी इसमें एलिजिबल है। तो इसमें आप अपने जो जानने वाले लोग हैं उन तक भी ये बात को पहुंचाइएगा और फिर कोशिश कीजिएगा कि ये जॉब मेले में जो तलबा हैं वो जुड़े, जो ट्रेनिंग दी जाएगी जॉब मेले से पहले उससे भी वो इस्तेफादा करें। बेहद शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।